हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिन्नात से छुटकारा पाने का कि जिन्नात इंसान के करीब ना आए, और ये आयत करीमा इतनी मजबूत ताकतवर है कि आप जब ये पढ़ते रहेंगे तो जिन्नात आपसे दूर भागते रहेंगे, वो आपके करीब नहीं आएंगे। और अगर जिस्म के अंदर भी हैं या आपके इर्द गिर्द जो है नुकसान कर रहे हैं, तो इसके पढ़ने की बरकत से वो आपको छोड़ते रहेंगे, जगह को भी और आपकी ज़ात को भी। यानी जिन्नात से हिफाजत का ये बहुत ही मजबूत कुरानी अमल है। और ये एक आयत करीमा बड़ी मुख्तसर सी है, लेकिन इस आयत करीमा के अंदर ताकत ये है कि अल्लाह ताला ने इसमें ख़ुद हिफाजत का ज़िक्र किया है। और हिफाजत के हिसार में ये सबसे मजबूत तरीन आयतों में शुमार होती है कि जो इंसान भी अपनी हिफाजत चाहे या अपनी औलाद की या अपनी किसी भी सामान की, गाड़ी की, आप गाड़ी को पार्क करते हैं, ये पढ़ के उस पर आप फूंक दें। आप घर को लॉक करके जाते हैं, आप ये पढ़ के उस पर फूंक दें। उसको होता ये है कि अक्सर इंसान अपने घर को ताला तो लगा देता है, और ताला मजबूत तरीन लगाता है, और एक ताले नहीं कई ताले लगा देता है। गाड़ी को भी इस तरह कई लॉक लगा देता है, या दुकान को भी कई लॉक लगाकर मुतमईन हो जाता है कि अब तो कोई इसको खोल नहीं सकता। और आज नए नए ताले आए हैं, डिजिटल आ चुके हैं, तो बंदा का यकीन होता है कि कोई अंदर दाखिल नहीं हो सकता। लेकिन जिन्नात जो है, शयातीन जो हैं, उनका एक बड़ा अमल दखल ये है कि वो चौपायों की शक्ल में, सांप की शक्ल में, या चूहों की शक्ल में, या दीगर किसी और चीज़ की शक्ल में बिल्ली बनकर, डॉग बनकर अब वो घर के अंदर कूद जाते हैं। और अंदर जाकर जो है वो अब दरवाज़ा तो नहीं खोलेंगे आपका, लेकिन अंदर जाके बिजली का कोई नुकसान करेंगे, गैस का कोई नुकसान करेंगे, घर में आग लग जाएगी, नुकसान आपका हो जाएगा। और अक्सर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हदीस तो मौजूद हैं। आपने फरमाया कि रात को दिया बुझा कर सो। क्यों? कि जिन्नात जो है वो चूहे की शक्ल में आएगा और आकर उसे जो है तेल को बिखेर देगा और आग को भड़का देगा। तो इसीलिए दरवाजे को बंद करके सो, और फरमाया कि गिलास को ढांप के सो, पानी खुला छोड़ के ना सोएं। अब ये वो एहतियाती तदाबीर हैं जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई हैं, और हम इन पर अमल नहीं करते। फिर परेशानियों का शिकार हैं। हर मर्द बीमारियां परेशानियों में उलझा हुआ है, हर औरत को आप देखें वो बीमारियों परेशानियों में उलझी हुई हैं। अब घरों के अंदर जो है रात को आप सोते हैं तो बर्तन किचन में देखें यूं ही खुले पड़े होते हैं। आप बर्तन धो कर सोएं, ये बर्तन गंदे छोड़ना। आप देखिए कि जब आप गंदे बर्तन छोड़ते हैं तो कहते हैं चूहे आ गए घर में। अब चूहे क्या है? जिन्नात ही हैं। अब वो अपनी खुराक तलाश करते हैं, उन्होंने भी तो खुराक देखनी है। अब वो जिन्नात की शक्लें चेंज हैं, अब वो छिपकलियों की शक्ल में आएंगे, बिल्ली बनकर आ जाएंगे। बिल्ली कहाँ से अंदर आ गई? तो अब ये वो चीज़ें हैं जो आप अपने घर में खुद दावत देते हैं। औरतें रात को कि सुबह बर्तन धोएंगे, ये जो सुबह पे छोड़ा जाता है ना काम, तो रात पूरी फिर क्या होता है कि शयातीन अपनी रोज़ी तलाश कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं इस घर में तो हमें रिज्क मिल रहा है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उस घर में अपनी पक्का ठिकाना बना लेते हैं। तो रात को सफाई करके सोएं, घर को हर वक्त साफ सुथरा रखें, और बर्तन ढांप के सोएं। ये नहीं कि दूध रखा हुआ है तो उसी तरह खुला रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है उसी। अब आपने सुन्नत की खिलाफ वर्जी की है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाली कुरान पाक पहुंचाया नहीं हम तक, खाली शरीयत हम तक पहुंचाई नहीं, हमें एक छोटा छोटा ज़िंदगी का उसूल भी बता दिया कि शयातीन तुम्हारे दुश्मन हैं। अच्छा, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बारहा फरमाया इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन, और अदुव्वुम मुबीन भी कहा, फत्तखिज़ुहु अदुव्वा भी कहा, और बेशुमार जगहों पे शैतान की दुश्मनी का बताया। अब आप बताएं, जिसको अल्लाह हमारा दुश्मन कह रहा है वो हमारा कितना ख़तरनाक दुश्मन होगा। आपको इंटेलिजेंस अदारे बताते हैं कि आपकी दुश्मनी है, आपके पीछे लोग लगे हुए हैं, तो एकदम आप कितने अलर्ट हो जाते हैं कि ये इंटेलिजेंस अदारे गलत नहीं कहते, रिपोर्ट बिल्कुल मजबूत है, हमें कोई ना कोई हिफाजती तदबीर करनी चाहिए। अल्लाह कुरान में कह रहा है
کہ آپ کا دشمن کون ہے آپ سب کو پتہ ہے، مرد عورت ہر انسان کا دشمن، ہر بچے بوڑھے کا دشمن شیطان ہے، مسلم کافر کی قید نہیں ہے اس میں۔ اب ہم مسلم ہیں، اسلام والے ہیں، تو ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تدابیر حفاظتی بتا دی۔ پہلے کسی نبی نے ایسی تدابیر نہیں بتائی، کسی شریعت نے ایسے کھل کے نہیں بتایا کہ تم برتن بھی ڈھانپ کے سو، تم جو ہے بسم اللہ پڑھ کے دروازے کو بھی لاک کر کے سو، تم جو ہے لائٹ بھی بجھا کر سو۔ اب گیس جو ہے، دیا بند کرنا گیس کو بند کرنا مترادف ہے۔ اب آپ جو ہے گیس کھلی چھوڑ کے اکثر لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، گھر میں کس طرح گیس پھیل جاتی ہے۔ تو اس طرح کی شرارتیں ہوتی ہیں۔ پھر بعض کا کیا ہوتا ہے کہ آپ گیس کو بند کر کے سوتے ہیں، چولہے کو بند کر کے سوتے ہیں، لیکن دعائیں نہیں پڑھتے نا، تو پتہ چلتا ہے جی کسی نے آن کر دیا۔ وہ شیطانی چیزیں آن کر دیتی ہیں، گیس کو آن کر دیں گی، اچھا اس کا جو ہے بجلی کا اسی طرح کریں گی، بریکر کو پرابلم پیدا کر دیں گی۔ تو یاد رکھیں کہ دعا پڑھنے سے آپ حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ آپ جب رات کو سونے لگیں تو ایک بار یہ آیت کریمہ جو سورہ حجر کے اندر 17 نمبر آیت ہے، وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ الرَّجِيمٍ۔ اب اللہ تعالیٰ اس میں خود حفاظت کا ذکر کر رہے ہیں، اور حفاظت میں بھی شیطان سے، وہ گندا شیطان رجیم جو شیطانوں کا باپ ہے اس سے بھی کہا، اور اس کے جتنے چیلے ہیں جو چھوٹے چھوٹے ہو کر کروڑوں کی شکل میں ہیں۔ اب ہر مسلم جو یہ آیت پڑھے گا تو اب یہ آیت غیر مسلم بھی سنے گا تو اس پر اس کا اثر آئے گا اور جنات شیطان بھاگیں گے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو غیر مسلم ہیں اور مجھے کہتے ہیں جی کہ آپ بتائیے کہ اب یہ کیسے جائے گے، ہم تو غیر مسلم ہیں۔ میں ایک جگہ گیا تو وہاں 400 کی تعداد میں مرد خواتین تھے، ایک ہی آفس میں کام کرتے تھے، اور آفس کے اندر جنات اتنے شدید ترین بھی کہیں تو کام میں لفظ اٹھا کے مارتے تھے۔ اور یہ ورکرز کو، یہ نہیں کہ کوئی جن کے جو مریض آئے ہوئے ہیں، کوئی جو کام کر رہے ہیں 300-400 لوگ، ان لڑکیوں لڑکوں کو اٹھا کے مارتے تھے، کوئی ادھر گر رہا ہے کوئی ادھر گر رہا ہے۔ 7 منزلیں تھی، بڑی جگہ تھی۔ تو اب کہا جی کہ یہاں اب دیکھیے، میں نے کہا مجھے ایک بار ساری جگہ کا چکر لگواؤ۔ تو کہنے لگے دیکھ لیں، یہاں پہلے عقوبت خانہ ہوتا تھا کسی زمانے میں، تو یہاں بڑے لوگوں کو مارا گیا ہے، تو ظالم لوگ یہاں رہتے تھے، تو اب جو ہے یہاں ہمارا یہ بن گیا آفس۔ تو میں نے کہا چلو، اور ساتھ یہ پورے نالے تھے، تو میں نے کہا ہم نے پورا ایک چکر لگایا ان کے جو بڑے تھے ان کے ساتھ، نیچے بیسمنٹ سے لے کر چھت 7 فلور، بڑی جگہ تھی، بہت بڑی جگہ۔ پھرتے رہے، چلتے رہے، میں پڑھتا گیا۔ وہ کہنے لگا جی یہ دیکھ لیں، مجھے بھی ڈر لگا۔ میں نے کہا ڈرو نہیں، مضبوط اپنا یقین رکھو، جن اس پہ حاوی ہوتے ہیں جو ڈر جاتا ہے، اور آپ اپنا ایمان، کلمہ اور نماز قرآن سے مضبوط رشتہ قائم کریں، جن کچھ نہیں کہیں گے۔ ہم نے پورا چکر لگا لیا اور پڑھتے رہے، پانی کا چھڑکاؤ بھی ساتھ کرتے رہے۔ میں نے کہا اب کل جو ہے یہ آپ نے کرنا ہے، پرسوں پھر میں نے آنا ہے، میں نے حصار کرنا ہے آخری۔ اب وہ کافی بہتر ہو گیا، کہنے لگے ابھی تو پتہ چل رہا ہے سارے گھوم پھر رہے ہیں، ورنہ تو یہاں وضو بھی کوئی نہیں کر سکتا تھا جو ہم نے مسجد بنائی ہوئی ہے، وضو کرتے ہوئے بندے کو یوں اٹھاتے تھے۔ اس کے بعد ہم نے جب ساروں کو بٹھایا تو مجھے مولانا ڈاکٹر منظور مینگل صاحب حفظ اللہ تعالی کے جو پورے مدرسوں کے انچارج ہیں اور ان کے برادر نسبتی ہیں، وہ کہنے لگے میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا آ جائیں میرے ساتھ آپ، اور وہ تشریف لے کے انہوں نے سارے ماحول کو دیکھا اتنی بڑی تعداد میں، اور جب ہم نے شروع کیا تو وہ جن ان میں آنے شروع ہو گئے جن کے ساتھ تھے مسئلے، کوئی ادھر گر رہا ہے کوئی ادھر گر رہا ہے، کوئی مرد کوئی عورت۔ تو وہ میں نے کہا اب آپ دیکھتے جائیں اور انشاءاللہ اللہ ان کو کیسے شفا دے گا، اور وہیں پہ سارا معاملہ الحمدللہ پھر کلیئر ہوا۔ اور ہم نے تو میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا دیکھیے ایک آیت کریمہ میں اتنی طاقت ہے۔ میں نے ان سب کو بھی کہا کہ آپ ڈرتے ہیں جب اس وقت آپ گرفت میں آتے ہیں، اب یہ اتنی طاقتور آیت ہے کہ آپ اس کو
پڑھتے پڑھتے جنات کے اندر سے گزر جائیں، آپ کو جنات کچھ نہیں کہہ سکیں گے۔ اب آپ جن کا مریض ہوتا ہے، جن کا دورہ پڑتا ہے، جن آتا ہے کسی پہ، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اس سے سوال جواب شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ اچھا آپ بتائیں، میرے بارے میں کچھ بتائیں، میری نوکری نہیں لگ رہی ہو۔ بھائی آپ جن کو اپنا باس بنا لیا آپ نے، وہ تو دھوکے باز آیا ہے، اس میں جھوٹ بولا ہے اس نے، وہ تو جھوٹ بولے گا آ کر، وہ کہے گا جی چاچی نے بھیجا، مامی نے بھیجا، ساس نے بھیجا۔ جس بندے میں دورے کی شکل میں حاضر ہوگا وہ 100 نہیں، 1000 بھی نہیں، کروڑ فیصد جھوٹ بولے گا، اور آپ اس کو بنا لیں گے بزرگ۔ بزرگ آتے ہیں اس میں، بزرگ کسی میں نہیں آتا، بزرگ آتے نہیں ہوتے اس طرح۔ تو اب آپ، میں نے کہا یہ آیت کریمہ پڑھیں، پھر جب کسی میں حاضری ہو آپ اس کو بار بار پڑھتے رہیں، وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ الرَّجِيمٍ۔ آپ بار بار پڑھیں نا، دیکھیے گا وہ شیطان خود ہی بھاگ جائے گا۔ بندہ خود بھی پڑھے، آپ سارے اس کو پڑھ لیں، وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ الرَّجِيمٍ۔ اب یہ حفاظت کی مضبوط ترین آیت ہے۔ آپ اس کو اگر جنات کا بہت یا جادو کا اٹیک ہے آپ پہ، تو آپ اس کو 313 بار پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں اور تیل پہ دم کر کے مالش کریں، 7 دن یہ عمل کر لیں، خود یا دوسرا کر دے۔ اور اگر آپ اپنا حصار چاہتے ہیں تو آپ اس آیت کریمہ کو جو ہے پڑھ کر 3 بار اپنے پہ پھونک دیا کریں روز، بچوں پہ، گھر پہ، کسی چیز پہ ہی پھونکیں گے اس کی حفاظت ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کو بچہ ڈرتا ہے، بہت روتا ہے، یا عورت ڈرتی ہے، رات کو خواب میں کوئی مرد ڈر جاتا ہے، کوئی بھی ڈر جاتا ہے، تو آپ لیٹتے ہوئے اپنے سینے پہ 3 بار پھونک لیں۔ آیت نمبر 17 سورہ حجر، وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ الرَّجِيمٍ۔ آپ کو رجیم سے اللہ حفاظت کرے گا۔ اور جتنے رجیم ہیں نا جو چینج ہوتے ہیں آج کل بھی، اللہ سب سے حفاظت میں انشاءاللہ آپ کو لائے گا۔ تو یہ انس ہو یا جن ہو، سب رجیم سے آپ کی حفاظت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے پریشانیوں سے بچائے گا اور جنات کے نرغے سے نکال لے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب